عرب کے لوگ عام طور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے، لیکن سمے بیتنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اللہ کی توحید بھلا دی۔ پھر ان کے اندر توحید اور ابراہیمی دین کی کچھ نشانیاں باقی رہیں، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہائی سامنے آیا۔ اس کی نیک کاموں میں، صدقہ و خیرات میں بہت گہری دلچسپی ہوا کرتی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے بڑے علماء اور بزرگ میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس آدمی نے شام دیش کی یاترا کی، یعنی کہ دورہ کیا، دیکھا تو وہاں مورتیوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ تو بہتر اور حق ہے، کیونکہ شام دیش پیغمبروں کی زمین اور آسمانی کتابوں کے اترنے کی جگہ تھی۔ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ میں رکھوا دیا اور مکہ والوں کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ مکہ والوں نے اسے مان لیا۔ اس کے بعد حجاز کے بھی لوگ مکہ والوں کے نقش قدم پر چلنے لگے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے نگراں اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی شروع ہوئی۔ جاننے والی بات یہ ہے لوگوں کی، جب کوئی بھی انسان اپنی کسی بھی چیز کو حق کہہ کے اور جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، تو اس بات سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کسی پر بھی آنکھ بند کر بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ کو کوئی کچھ چیز بتائے تو اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد ہی اس پر عمل کرا جائے، کیونکہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ حبل کے علاوہ عرب کے سب سے پرانے بتوں میں منات کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ لال ساگر کے تٹ پر گڑا ہوا ملا تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات بت وجود میں آیا۔ پھر نخلا گھاٹی میں عجا کا بت سامنے آیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ کہتے ہیں کہ عمرو بن لوہائی کے قبضے میں ایک جن تھا۔ اس جن نے اسے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بت جدہ میں گڑے ہوئے ہیں۔ اس خبر پر عمرو بن لوہائی جدہ گیا اور وہاں سے سارے بتوں کو اکھاڑ لایا۔ عرب کے سارے قبیلوں کو ایک ایک بت دے دیا۔ اس کے بعد یہ سارے قبیلے اپنے اپنے علاقے میں ان بتوں کو لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکوں نے مسجد حرم کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ جب مکہ جیت لیا گیا تو بیت اللہ کے چاروں اور 360 مورتیاں تھیں۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گر جاتا تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ مسجد حرم سے ان ساروں بتوں کو باہر نکال کر جلا دیا جائے۔